اسرائیل پر ایرانی حملے کی انٹیلیجنس اطلاعات نے مغربی اور یورپی ممالک میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ سمیت دیگر مغربی اور یورپی ممالک کی جانب سے ایران کو اسرائیل پر حملے سے روکنے کی کوششیں جاری ہیں، مگر ابھی تک ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے عزم پر قائم ہے۔ ایران نے برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو جواب دیا کہ تحمل کا مشورہ دینے والے غزہ میں اسرائیلی حملے بند کروائیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کو انعامات سے نواز دیا۔ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کی تاریخی فتح پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں چنو پہنچ کر 10 کروڑ روپے اور ایک کار انعام میں دی۔ کار کا خصوصی نمبر 9297 بھی الاٹ کیا گیا۔ یہ نمبر ان کی ریکارڈ یافتہ تھرو کی پیمائش ہے۔ اس حوالے سے میاں چنو کے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کو وزیراعلیٰ کی ہدایت پر کار رجسٹریشن نمبر 9297 الاٹ کر دیا گیا ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے کمی ہو سکتی ہے اور ڈیزل 7 روپے 70 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 49 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 7 روپے 71 پیسے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف گھیرا تنگ، کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر کے فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ان کی گرفتاری پر تجزیہ نگار اور سیاستدان بول پڑے۔ سینئر تجزیہ نگار حامد میر نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض احمد نے 9 مئی واقعات کی پلاننگ میں کردار ادا کیا، سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی بھی کوشش کی، تحقیقات سے بچنے کے لیے اثر و رسوخ کا استعمال کیا، وزیراعظم سے ملنے کی کوشش کی لیکن شہباز شریف نے انکار کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف کو پیغام بھجوائے کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود آرمی چیف بننے کے لیے آخری 24 گھنٹوں تک کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے نواز شریف سے معافیاں مانگیں۔ وفاقی حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے پاسپورٹ رولز میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پاسپورٹ رولز میں نئی ترمیم کے بعد شہری اب پاسپورٹ کسی بھی شہر سے بنوا سکیں گے اور ترمیم کے بعد شناختی کارڈ کی طرز پر پاسپورٹ بنایا جا سکے گا۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے تمام سیاسی جماعتوں کی پیشکشیں ٹھکرا کر نئی پارٹی بنانے اور سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ انکشاف انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا چینل FIR ود فہیم صدیقی کو ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ یہ انٹرویو ہفتے کی شب 8 بجے اپلوڈ ہوگا۔ 14 اگست کی شام یا رات سے 18 اگست کے دوران ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک پر اثر انداز ہوں گی، جن کے باعث اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہیں۔